اور بلیٹن میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا، انصاف نہ ہو تو معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شاہ محمود قریشی نے سرائے عالمگیر میں حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب میں کہا، عمران خان مغرب کی ترقی کی مثال ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی وجہ سے دیتے ہیں، عمران خان صرف قائد اعظم کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ عالمگیر کے باشعور لوگوں سے مخاطب اور ان سے درخواست کرنے آیا ہے کہ آؤ مل کر ہم ایک بہتر اور ایک نئے اور خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھیں۔ جب تک ہم پاکستان میں انصاف کا نظام قائم نہیں کریں گے، پاکستان حقیقی آزادی اور قائد کا اور اقبال کا وہ خواب ہے، وہ حقیقت میں تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ ان کی مملکت فلاحی مملکت کا نشان پیش کرتی ہے، جہاں بچوں کو مفت تعلیم ملتی ہے، جہاں لوگوں کو صحت کی مناسب مفت سہولتیں ملتی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کا نظام قائم کیا۔ کپتان قوم کے لیے گولیاں کھا کر بھی کھڑا ہے، نامعلوم نمبروں سے کال کرنے والے کیا ڈرائیں گے؟ اسد عمر کی چنیوٹ سے للکار۔ حقیقی آزادی مارچ سے خطاب میں اسد عمر نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب ملک کے فیصلے عوام کریں گے، عمران خان کسی صورت ان چوروں کو نہیں چھوڑنے والے، آخری وقت تک ان سے مقابلہ کریں گے، لوٹا ہوا مال واپس لیں گے۔ اسد عمر نے کہا کہ عمران خان اشرافیہ کے ہاتھ سے طاقت چھین کر عوام کو دلانے کا جہاد کر رہا ہے۔ شہباز شریف عوام کو بھکاری بنا رہے ہیں، لیکن عوام غلام نہیں بنیں گے۔ کپتان بھی کھڑا ہے، قوم بھی کھڑی ہے، گولیاں کھانے کے بعد بھی کھڑا ہے کپتان۔ نہ کپتان نے ہٹنا ہے، نہ کپتان کی ٹیم نے پیچھے ہٹنا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ کریں گے آخری وقت تک، اور پاکستان کی قوم کے ساتھ مل کر ان کو شکست بھی دیں گے اور ان سے لوٹا ہوا مال بھی نکالیں گے۔ یہ بیرونی قوم کے سامنے سر جھکانے والے یہ پاکستان کے فیصلے نہیں کریں گے، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کرے گی، لالیہ کی عوام کرے گی۔ جب تک کپتان میں دم ہے اس نے ان چوروں کو معاف نہیں کرنا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی آزادی مارچ روکنے کی درخواست کا عبوری حکم جاری۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو عدالتی معاونت کے لیے طلب کیا۔ عدالت نے حکومت پنجاب کے وکیل کو تیاری کے لیے مہلت دی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض عائد کیا اور درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وفاق نے پنجاب حکومت کو امن و امان کے لیے مراسلہ لکھا۔ عدالت نے مزید سماعت 21 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ 9 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جسٹس جواد حسن نے جاری کیا۔ اسلام آباد میں حقیقی آزادی مارچ کا راستہ روکنے کے لیے حکومت پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی۔ وفاقی دارالحکومت میں تعینات پولیس اہلکار 51.5 کروڑ روپے کا کھانا کھا گئے۔ اہلکاروں کی نقل و حرکت پر 1 کروڑ سے زائد خرچہ کر دیا۔ وزارت داخلہ نے ہاتھ جھاڑ دیے، وزارت خزانہ سے مزید فنڈز کا مطالبہ کر دیا۔ حقیقی آزادی مارچ اعصاب پر سوار، پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی شہباز سرکار۔ کپتان کا قافلہ تو ابھی وفاقی دارالحکومت نہیں پہنچا، مگر مارچ روکنے کے لیے تعینات نفری 51 کروڑ 48 لاکھ کا کھانا کھا گئی۔ بدحواسی کا شکار وزارت داخلہ کے پاس پیسے کم پڑ گئے۔ وزارت خزانہ سے مزید فنڈز کا مطالبہ کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں پولیس، رینجرز اور ایف سی کے 13,000 افسر و اہلکار تعینات ہیں۔ پولیس سرائے کے مطابق ہر اہلکار کو روز 660 روپے کا کھانا دیا جا رہا ہے۔ سرائے کے مطابق راستے بند کرنے کے لیے 1300 کنٹینرز میں بیشتر جبری قبضے میں لیے گئے۔ نفری کو مختلف جگہوں پر رکھنے کے لیے ٹینٹ بھی جبری حاصل کیے گئے۔ تاہم نقل و حرکت پر 60 روز میں 1 کروڑ سے زائد خرچ کیے جا چکے ہیں۔ سرائے کے مطابق سندھ پولیس کے اہلکار سب سے زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ درجنوں اہلکار ٹھنڈ بڑھنے کے باعث بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلیمان وطن روانہ ہو گئے۔ قاسم اور سلیمان عمران خان کی عیادت کے لیے جمعرات کو پاکستان پہنچے تھے۔ عمران خان نے بیٹوں کی آمد کے باعث اپنی سیاسی مصروفیات کو بھی محدود کر دیا تھا۔
زمان پاک سے ان کی روانگی کے وقت سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ لاہور ایئرپورٹ پر شہریوں نے قاسم اور سلیمان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، سیلفیاں بنوائیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ بہادر باپ کے لائق بیٹوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ سیاستدان مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے، مذاکرات نہیں ہوئے تو ہونے چاہیے۔ شیخ رشید نے بول سے گفتگو میں کہا کہ لاہور میں ملاقاتوں کا علم نہیں، وقت کم، مقابلہ سخت ہے۔ آخری پاور پلے چل رہا ہے، 30 نومبر سے پہلے آر یا پار ہو جائے گا۔ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ راولپنڈی پہنچ کر آگے کا لاہے عمل عمران خان کو ہی پتہ ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو کمیٹی چوک پر عمران خان کا تاریخی استقبال کریں گے۔ خان کو پتہ ہے، میں تو پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ نومبر کا آخری 10 دن پڑے ہیں، میں اس کا نہیں مجھے پتا، یہ مجھ سے بڑا سوال ہے، اسی لیے تو میں ٹی وی پہ جا نہیں رہا۔ نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، واقعی نہیں پتا۔ میری بات خان صاحب سے آج ہوئی ضرور ہے، لیکن میں نے یہ بات ہم سے نہیں پوچھی۔ دیکھیں، مذاکرات کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں، ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، سیاستدان مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے۔ مجھے نہیں پتا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ہونے چاہیے اگر نہیں ہوئے تو۔ وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے، آخری اووروں کا میچ ہے، 5 اووروں کا 30 نومبر، آخری پاور پلے ہے، 30 نومبر سے پہلے آر پار ہو جائے۔ اور اب بات کرتے ہیں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی قتل کی گتھیاں سلجھانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ نیروبی میں وقار احمد اور ان کی اہلیہ سے انڈیپینڈنٹ پولیس نے پوچھ گچھ کی۔ پاکستان میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے مراد سعید اور فیصل وارڈا کو پیر کو FIA ہیڈ کوارٹرز طلب کر لیا۔ بول نیوز روز اول سے شہید کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ارشد شریف کا قتل کن حالات میں ہوا، گتھیاں سلجھانے کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ نیروبی میں تحقیقات، پاکستان میں بھی تہ تک پہنچنے کے جتن ہونے لگے۔ وقار احمد اور اس کی بیوی سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی۔ دونوں نیروبی میں انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ اتھارٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ پیشی کے دوران قتل سے جڑے مختلف پہلوؤں سے متعلق سوالات کیے گئے۔ پاکستان میں بھی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سرگرم۔ FIA سرائے کے مطابق فیصل وارڈا اور مراد سعید کو پیر کو طلب کر لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کو FIA ہیڈ کوارٹر پیشی کے نوٹس بھیج دیے گئے۔ قتل سے متعلق تمام شواہد ساتھ لانے کا بھی کہہ دیا گیا۔ فیصل وابڈا اور مراد سعید ارشد شریف کو اللہ خطرات سے آگاہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بول نیوز شہید کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے، خون ناحق کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھاتا رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ سے کورونا لے آئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر تصدیق کر دی۔ لکھا، شہباز شریف کورونا پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ 2 روز سے وزیر اعظم کی طبیعت ناساز تھی۔ مریم اورنگزیب نے عوام سے وزیر اعظم کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل کی۔ PTI رہنما مسرت چیمہ کا وزیر اعظم کے کورونا مثبت ہونے پر رد عمل، کہا اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، لیکن اس خاندان کا کورونا بہت سیاسی ہے۔ اہم فیصلوں کو لٹکانے کے لیے ایک اور سیاسی قرنطینہ کیا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثہ جات منجمد کرنے کے خلاف دائر اعتراضات پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہباز شریف کے وکلاء کو اعتراضات پر بحث کے لیے 25 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ احتساب عدالت نمبر 9 کے جج قمر الزمان نے کیس پر سماعت کی۔ نیب پراسیکیوٹر کی جانب سے شہباز شریف کی درخواست پر پہلے ہی جواب جمع کروایا جا چکا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ہالینڈ اور برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں نے عمران خان کے آزادی مارچ کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کہا کہ سازشی عناصر کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تحریک انصاف ہالینڈ کے صدر غلام حسین کیانی اور دیگر عہدیداروں نے کہا کہ حقیقی آزادی مارچ پر عمران خان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خان اپنی اس جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر عمران خان جو جہاد اس وقت لڑ رہا ہے، ہمارے لیے، پوری قوم کے لیے یہ فرض ہے کہ اس جہاد میں ہم اس کے شانہ بشانہ ہو کر لڑیں۔ جس بڑی تعداد میں عوام باہر آئی ہے، انشاءاللہ عزیز یہ مارچ ضرور کامیاب ہوگا۔ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ خان صاحب نے جتنے جو کام کیے ہیں اور جتنے اچھے رہے ہیں، ان کے اس سے اچھا لیڈر ابھی تک آیا نہیں پاکستان میں۔ دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز جتنے بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ آزادی مارچ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ہم تو حقیقی آزادی مارچ کو فلی سپورٹ کرتے ہیں۔ بھائی آزادی مارچ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ عمران خان کو صحت تندرستی عطا کرے، جو یہ پیچھے اس کے لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے انشاءاللہ۔ آزادی مارچ ہماری پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے۔
रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि अमेरिका या दीगर मुमालिक से मुतालिक हमारी पॉलिसी क्लियर है, मुखालिफिन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम अमेरिका से जंग नहीं चाहते, हम कहते हैं कि अमेरिका हमारे साथ यूएई, सऊदी अरब और इंडिया जैसे ताल्लुकात रखे। इमरान खान और शहबाज शरीफ की खारजा पॉलिसी में जो फ़र्क है वो ये है कि शहबाज शरीफ गुलाम बनकर रहना चाहते हैं, इमरान खान गुलामी कबूल नहीं करेंगे। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च अब जहलुम और गुज्जर के बाद रावलपिंडी में दाखिल होगा। इमरान खान का बयानिया लोगों में घर कर चुका है। हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हमने कोई अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाहते, कोई हमारा ये नहीं है कि इसको जो है वो हम उसको जो है वो कोई हमने कोई उनसे हर वक्त को हालत जंग में रहना है। हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं। हम अमेरिका से ही चाहते हैं कि जैसे आपके यूएई से ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं, ऐसे ही आपके हमारे साथ होने चाहिए। जो ये शहबाज शरीफ की और इमरान खान के मॉडल में फॉरेन पॉलिसी में फ़र्क है वो ये है कि वो अपनी पाकिस्तान को एक गुलाम की हैसियत पे पहुंचा देते हैं। वो इमरान खान नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे। लिहाजा ये एक जो फ़र्क है उसको मलहूज रखते हुए ही हम आगे चलेंगे और उसके साथ आगे बढ़े। जेलम पहुंचेंगे, उसके बाद अगला दिन भी जेलम में ही है, दीना करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर इंशाल्लाह वहाँ से फिर गुजर खान और गुजर खान के बाद रावल से इंशाल्लाह। देखें हर जगह लोग इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, कोई ज़्यादा लोकल लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और सच्ची बात तो यही है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है लोगों के दिलों में घर कर चुका है। और बाकी अब ये आगे तो किससे कहानी है, जितने मर्जी हम उसको कर लें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान का एक टूटी बोल रहा है। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देता हूं आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।